والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ القصص کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی مکمل تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سے معجزات عنایت فرمائے اور فرعون اور ملائے قوم کی طرف ان کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے جو سربراہ لوگ تھے، اس کے جو درباری تھے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ان کی عاقبت سے خوف زدہ کیا، ڈرایا اور یہ یقین پختہ کرانے کی کوشش کی کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن شیطان اور اس کے جو حواری تھے، فرعون اور اس کے حواری، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نہ نبوت کو انہوں نے تسلیم کیا اور نہ ہی ان کی قوم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے تھے اس سے باز آئے. حالانکہ ان کو معجزات بھی دکھا دیے گئے، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے، بات نہیں مان رہے تھے. اللہ پاک نے ان آیات میں جو گزشتہ قومیں جو ہلاک ہو چکی ہیں اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں، ان کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات وقتاً فوقتاً گزرے ہیں ان کو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر اور ان کی اطلاع دی ہے تاکہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں اور ایمان لے آئیں کہ واقعتاً یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچا رہے ہیں برحق ہے، سچی کتاب ہے. اس لیے کہ اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو آج تک تاریخ میں کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے ان کو ان واقعات اور اس کے جو اجزاء تھے ان سے باخبر کیا جا رہا ہے اور مطلع
کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے، اس لیے ان واقعات کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور فرعون کے مابین جو معاملات و مذاکرات ہوئے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ تو کن چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے، کن چیزوں کی طرف قرآن کریم نے ذہن منتقل کیا ہے، وہ ان آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہاں مراد توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ کتاب ہم نے عطا کی اس سے قبل کہ ہم بہت ساری قوموں اور ملتوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام کی تمام اقوام ہیں، قوم صالح جو اس سے پہلے ہلاک و تباہ و برباد ہو چکی ہے، ان کا کوئی نام لیوا اب موجود نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ کو نبی بنایا اور ایک کتاب ہدایت موسیٰ کو ہم نے عطا کی توریت کی صورت میں، جس کے اندر بصیرت موجود ہے۔ جو لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، چونکہ وہ آسمانی کتاب ہے، آسمانی علوم و معارف اس کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ان کے ذہن و دماغ کے دریچے کھلیں گے، ہدایت تک وہ پہنچ جائیں گے۔ ایسی کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی اور دے دی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قوم والے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اگرچہ آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے۔ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ آسمانی کتابیں اپنی اصل صورت پر باقی نہیں ہیں، بلکہ اس قوم کے لوگوں نے، ان کے حواریین نے، پوپ پادریوں نے اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ رد و بدل کر لیا ہے۔ جس طرح سے وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی اس طرح سے اب وہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے۔ صرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتابوں میں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کے رد و بدل اور کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ صرف قرآن کریم پر جو ہے وہ اعتماد کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں، اور وہی اب قابل عمل دستور زندگی ہے۔ اس کے علاوہ جو توریت، زبور اور انجیل کی کچھ اوراق یا کسی بھی صورت وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، چونکہ ہم اس میں اس بات کا فرق نہیں کر سکتے کہ کون سی اصلی اللہ کی آیات ہیں اور کون سی تحریف شدہ ہیں، اس لیے اس کا اپنے علم میں اضافے کے لیے مطالعہ تو کر سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن عمل جو کچھ بھی ہوگا ہمارا وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے موافق اور مطابق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ تمام کے تمام بصائر اسی کتاب کے اندر، اب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ ہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اس کتاب کو ہم نے کتاب ہدایت اور رحمت بنایا تھا تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسى الامر وما كنت من الشاہدین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 61 تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی اور قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یعنی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 61 تک کے جو مضامین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی سچائی کو بیان کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہو جائے کہ قرآن کریم کتاب حق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکامات سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو ان کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ کوہ طور کے مغربی جانب تو آپ موجود نہیں تھے، نہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ آپ نے دیکھا ہوتا کہ بھائی موسیٰ کو جو ہے وہ دائیں جانب سے اس طرح کی ہدایت دی گئی، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے، مغربی جانب بلایا تھا، اور وہاں سے انا ربکم جو ہے انی انا اللہ رب العالمین کی صدا لگائی گئی تھی کہ میں اللہ ہوں جو سارے عالموں کا رب ہوں اور پالنہار ہوں، یہ صدا لگائی دی گئی تھی۔ جو روشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی تھی، وہاں جو مکالمہ ہوا تھا اللہ کا، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ پاک بتا رہے ہیں، اور خود یہ بات اللہ پاک نے فرما دی کہ نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ تھے، نہ آپ کو کسی نے بتایا، تو ہم بتا رہے ہیں۔ تو آپ کی قوم کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو موسیٰ اور اس کے رب کے درمیان کا جو مکالمہ تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے، اور اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں یقیناً برحق ہیں اور سچا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے بتایا ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد میں دیگر انبیاء علیہ السلام آتے چلے گئے، جن پر طویل زمانہ آپ گزر چکا ہے، اور آپ مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے۔ دوسرا واقعہ، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا واقعہ تھا، اور ایک دوسرا واقعہ تھا جب وہ مدین گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں، اور ان کی دونوں بیٹیوں کا واقعہ اور ان کو پانی پلانے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت کا، بہادری کا اور دیانتداری کا پورا قصہ، اور بکریاں چرانا، یہ پورا کا پورا واقعہ، تو اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا۔ اور آپ مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن آپ کو رسول ہم بنانے والے ہم ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، تبھی آپ کو یہ قصے اور یہ اجزاء معلوم ہے، ورنہ آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں معلوم نہ ہوتی، آپ کو ان تمام کی تمام چیزوں کا پتہ نہ ہوتا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ تم اس وقت کوہ طور کے کنارے پر موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ آپ پر جو ہے وحی کے ذریعے سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تاکہ اس قوم کو آپ خبردار کر دیں جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ ما آتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا اور کوئی بتانے والا ابھی تک نہیں آیا تھا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، آپ کی باتوں کو مان لیں، آپ کی باتوں کو وہ تسلیم کریں۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ یہ کیوں ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ واقعات کیوں بتا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات درج کی تھی کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے بات بتائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، نصیحت پکڑیں۔ تو آپ کو یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اور یہ قوم آپ کی باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے ہم نے جو ہے یہ اپنی رحمت سے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ تو ایک جملہ اور اضافہ کیا کہ کوہ طور پر جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور سارے واقعات رونما ہوئے، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ وہی پیغام، سرمدی اور ابدی پیغام جو موسیٰ فرعون کے پاس لے کر کے گئے تھے اور حامان کے پاس لے کر کے گئے تھے، وہی پیغام ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ اس قوم کو سنائیں اور ڈرائیں اور ان کو یہ باخبر کر دیں کہ اگر تم نے میری باتوں کو تسلیم نہ کیا تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو موسیٰ جو فرعون و حامان اور اس کے درباریوں کا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کیا فرمایا؟ اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے خود کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیج دیا تاکہ ہم آپ کی آیات کی اتباع اور پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ تو آپ کو یعنی اس قوم کو پہلے سے ہی ہم نے وہ چیز عطا کر دی ہے کہ جس کے بہانے سے عذر کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر کوئی رسول ہمارے درمیان بھی آیا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس کی پیروی کرتے۔ بما فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کہ ہم بھی آپ کی آیات کی اتباع اور پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو جاتے۔ تو آپ کو ہم نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اس سے پہلے بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہ قائم و جاری رہا ہے۔ جو اوپر بات فرمائی تھی لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبل، کہ آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی اور نذیر ان کے پاس نہیں آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اب سے پہلے ان کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہیں تھی یا کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، بلکہ اصل چیز یہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت و نبوت ہے وہ بنی اسماعیل میں ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان پشتوں میں اس سلسلے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو چونکہ ایک بہت لمبا سلسلہ تھا تو ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ سارے نبی تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل میں, یہ کیسے نبی ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مستبعد سمجھتے تھے. تو اسی لیے قرآن کریم نے یہاں یہ بات کہی کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں تھا. حالانکہ قرآن کریم نے یہ بات فرمائی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی و رسول نہ بھیجا ہو. اور خود اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی, یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی آسمانی تعلیمات ان لوگوں کے پاس موجود تھی, نبوی تعلیمات ان کے پاس موجود تھی. اچھائی کا انہیں علم تھا, برائی کا انہیں علم تھا, توحید کے بارے میں جانتے تھے, آخرت کے بارے میں جانتے تھے, رسالت کا اور نبوی تعلیمات کا سارا سلسلہ ان کے پاس موجود تھا. تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بالکل لا علم بے خبر تھے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اپنے درمیان انہیں کوئی نبی و رسول نہیں پایا تھا. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا دیا گیا, تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کل کہ اللہ اگر آپ نے ہمارے درمیان بھی کوئی نبی بھیج دیا ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے اور ہم بھی ایمان والے ہوتے. تو اب تمہارے درمیان نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے, اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس نبی کی باتوں کو مانو اور تسلیم کرو اور تم اس کے اوپر ایمان لاؤ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ, پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا, حق سے مراد یہاں پر کتاب اللہ ہے, جب قرآن مجید یعنی کتاب آ گئی تو کہنے لگے اس پیغمبر کو کہ اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل توریت ایک مرتبہ میں دے دی گئی تھی. پورا جو صحیفہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا کہ آپ کی پوری قوم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے, جو بھی آپ کے متبعین ہیں, جو بھی آپ کی قوم و ملت ہے, اس کو اس پر عمل کرنا ہے. اس کے برخلاف قرآن کریم بیک وقت نازل نہیں ہوا, بلکہ قرآن کریم وقتاً فوقتاً نازل ہوا ہے اور ضرورتوں کے اعتبار سے نازل ہوا ہے. تو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جب یہ آسمانی کتاب ہے تو ایک ساتھ جس طرح سے موسیٰ کو دے دی گئی تھی, ہم کو پورا قرآن کیوں نہیں دے دیا جاتا ایک مرتبہ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ دھیرے دھیرے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ قرآن کریم نے کہا قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقین. تو قرآن کریم نے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, کہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا کہ تم مان لیتے؟ قرآن کریم کو تم کیسے مان لیتے؟ تمہارے آبا و اجداد نے تو موسیٰ کی توریت کو منع کر دیا تھا کہ ہم اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتے, اسی طرح سے تم قرآن کریم کی بھی تکذیب کر دیتے. اس لیے قرآن کریم کو تمہاری ضرورتوں کے اعتبار سے نازل کیا جا رہا ہے تاکہ تم بروقت اس سے باخبر ہو جاؤ, واقف ہو جاؤ اور تم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکو, اس پر تم ایمان لا سکو. اس لیے قرآن کریم تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں, ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں, آسمانی کتاب کے کتاب ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں, سب کچھ کا اس کو جادو کہہ کر کے وہ اس کی نکیر کر دیا کرتے تھے, اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ, آپ ان سے کہیے کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو. قرآن کریم, چلو میں جھوٹا ہوں, یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ جھوٹی ہے, تو کچھ سچا تم لا کر کے دکھاؤ. تمہارے پاس اگر کوئی ہے, تم کہیں سے کچھ لا سکتے ہو تو تم حق ثابت کر کے دکھاؤ. اگر تم کرو گے اتبعوا ان کنتم صادقین, میں اس کی اتباع کر لوں گا. اگر تم سچے ہو لا کر کے دکھاؤ, میں اس کی اتباع کر لوں گا, میں اس کی پیروی کر لوں گا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم, پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم لانا, اپنے آپ کو نبی بنوانا یا آسمانی کتاب اپنے اوپر نازل کروانا, یہ کوئی فرمائشی کام تھوڑی ہے کہ کوئی بھی اللہ سے آسمانی کتاب اپنے اوپر نازل کروا لے یا قرآن کریم جیسا کلام بنا لے. یہ تو خود قرآن کریم نے چیلنج کیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ قرآن کریم جیسا کلام تم بنا ہی نہیں سکتے. انسان عاجز ہے, وہ قرآن کریم جیسی عربی اور قرآن کریم جیسا بیان لا ہی نہیں سکتا. انسان میں وہ صلاحیت اور وہ استعداد ہی نہیں ہے جو قرآن کریم جیسا کلام بنا سکے, تو تم کر ہی نہیں سکتے. تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو تسلیم نہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. ان کو نہ آپ کے دلائل سے کوئی مطلب ہے, نہ آپ کے حق ہونے سے کوئی مطلب ہے, نہ قرآن کریم کی کتابیں برحق ہونے سے کوئی مطلب ہے. بس انہیں تو اپنی اتباع کرنی ہے, اپنی خواہشات اور اپنی خواہشات نفس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے اور آپ کو جھٹلانا ہے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ,
اس سے بڑا ظالم کون, گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کے بغیر ہی. اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہوتی اس پر عمل کر رہے ہوتے تو ایک بات تھی, بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے اور پھر بھی اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ گمراہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور حقیقت تو یہ ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ظالم قوموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, پھر ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. آیت نمبر 50 تک یہ درس آج مکمل ہوا ہے, 5واں رکوع مکمل ہوا ہے. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.